میں سب سے پہلے آپ سب کو اور پورے ملک کو رمضان کا مبارک دینا چاہوں گا. ابھی ہمارا پریس کانفرنس سے پہلے رمضان چاند نظر آیا ہے لاہور میں, اور انشاءاللہ تعالی کل ہمارا سحری جو ہے وہ تو نیا پاکستان میں ہوگا, اور افطاری تک پرانا پاکستان میں واپس داخل ہو جائیں گے. جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے, تو کل انشاءاللہ تعالی بنی گالا کا شیطان کو ہم بند کرنے جا رہے ہیں. میں ہر پاکستانی کو جو مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے پریشان ہیں, جن کو اس تبدیلی کے نام پہ تباہی کی وجہ سے کوئی امید نظر نہیں آ رہا, جن کو یہ فکر تھا کہ ان کا وزیر اعظم ناکام نالائق ہے, اور ان کی ناکامی کی وجہ سے, ان کی پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کی وجہ سے عام آدمی کو بوجھ اٹھانا پڑ رہا تھا. ان سب کو, ہر پاکستانی کو, ہر صوبے سے تعلق رکھنے والے کو, جنہوں نے 3 سال اس رژیم کا مقابلہ کیا, میں آپ سب کو, میڈیا کی کمیونٹی کو, جو 3 سال اپنے میڈیا کے آزادی پہ حملے برداشت کرتے رہے, میں ہر اس پاکستانی کو جو اپنا جمہوریت کا فکر مند رہے ہیں, جو عدلیہ کا آزادی کا فکر مند رہے ہیں, ان سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی کل سے ہم آپ کے مسائل کا حل نکالنے کا آغاز ہوگا. کل سے ہم اس سفر کا شروعات کریں گے جس سے ہم الیکٹورل ریفارمز کی طرف بڑھ سکیں گے, جس سے ہم پاکستان کے عوام کے لیے صاف و شفاف الیکشنز کروا سکیں گے, اور پھر عوام کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کس کو اپنے حکمران الیکٹ کرواتے ہیں, اور وہ عوامی حکومت عوام کے سارے مسائل حل کر لیں گے. میں آپ کے تھرو پورا عوام تک اور ہر کسی کو یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے تو بار بار کہا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آنریبل ایگزٹ اپنایا جائے. ایک وقت کا اسپورٹس مین اسپرٹ دکھانا چاہیے, اور اگر آپ کو اپنا شکست نظر آ رہا ہے تو یہ شکست ماننا چاہیے, یا استعفیٰ آپ کو دینا چاہیے تھا کہ اگر اب ووٹنگ ہو رہا ہے تو وہ ووٹنگ ایک پیسفل, پرامن, جمہوری, رسپیکٹفل انداز سے ہو. افسوس کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ انفارمیشن لانا چاہ رہا ہوں کہ ہم تک یہ خبر پہنچا ہے کہ یہ ہارا ہوا شخص اپنا ہار نظر آتے ہوئے یہ کوشش کرے گا کہ بدامنی ہو, یہ کوشش کرے گا تصادم ہو, یہ کوشش کرے گا کہ یا پارلیمان کے باہر کہ بدامنی ہو, یہ کوشش کرے گا تصادم ہو, یہ کوشش کرے گا کہ یا پارلیمان کے باہر, یا اگر پارلیمان کا باہر نہیں تو اندر ہی سے وائلنس ہو, اور اس وائلنس کی نتیجے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن by the use of force and by the show of force and by the display of force اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں گے. اب this is a very serious issue. اس پارلیمان تو ہمارا سپریم انسٹیٹیوشن ہے. پارلیمان ملک کے عوام کی نمائندگی کرتا ہے, اور ہمارا ایک طریقہ کار ہے
کہ کیسے وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے اور کیسے وزیر اعظم کو ہٹایا جاتا ہے. اور افسوس کے ساتھ اس ملک کی تاریخ ایسا ہے کہ ماضی میں کسی بھی ایک وزیر اعظم کو جمہوری طریقے سے نہیں نکالا گیا ہے. تو آج جب ہم جمہوری طریقے سے وزیر اعظم کو نکال رہے ہیں تو اس جمہوری طریقے کے سامنے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کل یہ پریزیڈنٹ پارلیمان کے ادارہ کے لیے قائم ہو جائے گا پھر اس کا اثر پاکستان کا مستقبل پہ اس کا اثر ہوگا. اسی اسلام آباد میں کیا ادھر کے دوسرے ادارے بھی ہیں، ان کے بھی اپنے قانون اور اپنے رولز کے مطابق اپنا سربراہ اور سپریم کورٹ کا اپنا طریقہ کار ہے کہ چیف جسٹس کیسے چنا جاتا ہے، کیسے بنا جاتا ہے. اس کا اپنا اوتھ کا پروسیس ہے، ٹرانسفر آف پاور ایک سے لے کے دوسرے تک ہے. اور کل اگر اجازت دی جائے گی کہ ہمارا ادارہ میں زبردستی بائی دا یوز آف فورس اور ڈسپلے آف فورس ہمارا پروسیجر کو، ہمارا ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو انٹرپٹ کیا جا سکتا ہے، تو خدا نہ خواستہ یہ پریزیڈنٹ پھر کسی اور ادارہ پہ بھی کل کوئی کوشش کرے گا کہ وہ استعمال کیا جائے. یہ ہم پاکستان میں اجازت نہیں دے سکتے. سپریم کورٹ کا اپنا آرڈر میں لکھا ہے کہ کوئی ممبر کو ہاؤس میں جانے سے نہیں روک سکتا. سارے پولیٹیکل پارٹیز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کارکن کو یا کسی کو ریڈ زون میں نہیں لے آئے. اور اب یہ ریکارڈ پہ ہے کہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ٹی وی پہ آ کر جہاد کا کال اور احتجاج کا کال دے رہا ہے آج کا دن اور کل کا دن کے لیے. کچھ دن سے اپنے تنظیمیں، پی ٹی آئی کی تنظیمیں، امیدوار اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ اپنے بدماش کو، اپنے ٹائیگر فورسز کو اسلام آباد پہنچائے. To exercise the powers vested in the Supreme Court of Pakistan to enforce its own judgment. It has the authority to call upon any agency to aid the Supreme Court in implementing its order. ہر ادارہ، ہر پاکستانی کو اپنا ذمہ داری ادا کرنا چاہیے اور کسی کو اس ہرا ہوا شخص کو یہ اجازت نہیں دینا چاہیے کہ ہمارا آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جائے، ہمارے ملک کی قسمت کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جائے. متحدہ اپوزیشن نے اپنی اکثریت دکھا چکا ہے. کل کا فارمیلٹی ہی رہتا ہے اور وہ فارمیلٹی کو آئینی اور قانونی طریقے سے فالو ہونا چاہیے. ہم انشاءاللہ تعالی ہم جانتے ہیں اپنے لوگوں کو کیسے تحفظ کیا جاتا ہے اور ہم کیسے پہنچائیں گے، مگر ہر ادارہ کو اور ہر پاکستانی کو اپنا ذمہ دار رول ادا کرنا چاہیے. یہ ایک بہت اہم پیغام تھا جو میں نے آپ سب کو دیا.